الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کے بڑے احسان اور انعامات میں سے ایک احسان اور ایک انعام دین اسلام کی توفیق ہے۔ اسلام تمام مذاہب میں سے واحد ایک ایسا مذہب ہے جس میں کل انسانیت کے لیے ہر قسم کے درد، الم، تکلیف اور پریشانی سے نجات کا ذریعہ اور طریقہ موجود ہے۔ اسی طرح ہر قسم کی کامیابی، خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، وہ اس کا حصہ ہے۔ مسائل چاہے عبادات سے متعلق ہو، چاہے معاملات سے متعلق ہو، چاہے وہ حقوق سے متعلق ہو، چاہے وہ اخلاق سے متعلق ہو، فقہ کے ابواب میں تفصیلاً درج ہے۔ لیکن چونکہ علماء سے پوچھے جانے والے اکثریت مسائل کا تعلق فقہ کے ان ابواب سے ہوتا ہے جو عبادات سے متعلق ہوتے ہیں، اس وجہ سے عوام الناس میں اکثریت کی رائے یہ ہے، اکثریت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام حقوق مالیہ کے بارے میں بالکل خاموش ہے۔ حالانکہ یہ ان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ مفسرین نے اس آیت کی ذیل میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ یہ آیت در حقیقت اللہ رب العزت کی رحمت کاملہ کا مظہر ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، لین دین کرو، خرید و فروخت کرو، اب اگر یہ صورت نقدہ نقدی کی ہے جسے کیش کہا جاتا ہے تو بیچ میں گواہ مقرر کر لو، کیونکہ کل کو اگر یہ معاملہ فساد کی نظر ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، تو صلح صفائی کا راستہ موجود ہو۔ اسی طرح اگر تمہارا یہ لین دین، تمہارا یہ معاملہ، تمہاری یہ خرید و فروخت قرض کی صورت میں ہے یا ادھار کی صورت میں ہے تو فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تو بیچ میں کاغذی کارروائی کر لو، جسے ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے حق میں ایک پیسے اور ایک روپے کا ضرر نقصان گوارا نہیں، تو وہ کیسے اپنے بندوں کے حق میں بڑے سے بڑا ضرر گوارا کر سکتے ہیں؟ حقیقت بات تو یہ ہے کہ ان مسائل سے غفلت کی بنیادی وجہ لوگوں کا حرص اور طمع ہے، لوگوں کا لالچ ہے، کیونکہ کون شخص یہ چاہتا ہے جس کے پاس اچھی خاصی آمدنی آ رہی ہو، وہ کیوں کسی عالم دین کے پاس جائے، وہ کیوں کسی دارالفتہ جائے یا کیوں کسی مفتی کے پاس جائے اور جا کر ان سے یہ کہے کہ میرا ذریعہ آمدنی یہ ہے، میں اس طرح پیسے کماتا ہوں، میں فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں، میری نوکری کی صورتحال یہ ہے، میں اس طرح کاشتکاری کرتا ہوں یا اس طرح زراعت کرتا ہوں، کیا میری یہ آمدنی حلال ہے یا نہیں، میں اس ہیلے سے پیسے کماتا ہوں، کیا میں جو دن رات محنت کر کر اپنے اہل و عیال کے لیے رزق لے کر جاتا ہوں،
یہ حلال ہے یا میں جہنم کی آگ ان کے لیے لے کر جاتا ہوں. لیکن انہیں یقین ہوتا ہے اصل میں کہ اگر وہ کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں تو وہ ان کے ہیلے کو دیکھ کر، ان کی چالاکیوں کو دیکھ کر انہیں یہ نہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کی یہ صورتحال، آپ کا یہ طریقہ معاش یہ صحیح نہیں، یہ جائز نہیں ہے. ہمارے ساتھ ایک تاجر تھے، ایک دن کہنے لگے کہ جس وقت میرا کاروبار خوب عروج پر تھا، بہت چلتا تھا میرا کاروبار، دن رات نوٹ چھاپتا تھا، اس وقت میرے ذہن میں ایک اہم چیز اور ایک اہم خیال یہ ہوتا تھا کہ میں جب کسی عالم دین کے پاس جاؤں تو اس کو اپنا طریقہ معاش نہ بتاؤں، ان کو یہ نہ پتہ چل جائے میری باتوں سے کہ میں کس طرح پیسے کماتا ہوں. کتنے افسوس کی بات ہے. اسی طرح بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جو گھروں میں سروس دیتے ہیں، جس وقت آپ ان کو فون کریں گے تو وہ اپنے سروس چارجز نہیں بتاتے گھر پہ آنے کے، بلکہ آ جاتے ہیں فوراً اور چیک کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آپ کے سروس چارجز ہیں، اتنا خرچہ اور میرے سروس چارجز اتنے. آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا فون پہ کہ آپ اتنے سروس چارجز لیں گے. یا وہ ڈاکٹر حضرات، وہ اطباء جن کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوا، ایک میڈیسن کی قیمت 200 روپے ہے اور دوسری دوا وہی جس کا فائدہ ہے اس کی قیمت 1200 روپے، تو وہ 1200 والی دوا مریض کو لکھ کر دے دیتے ہیں، کیونکہ وہ 1200 والی دوا کی کمپنی نے انہیں پیسے دیے ہوتے ہیں. یہ قاتل اور خائن ڈاکٹر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ صبح سے شام محنت کرنے کے باوجود اپنے لیے جہنم کی آگ لے کر جاتا ہے اپنے گھر پہ، اپنے اہل و عیال کو بھی تباہ کر رہا ہے اور اپنا آپ کو بھی تباہ کر رہا ہے. اس لیے ضروری ہے آپ کے لیے، ہر ایک کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی عالم دین سے منسلک کرے، کیونکہ شریعت کے اندر، شریعت آپ کے محتاج نہیں ہے، آپ شریعت کے محتاج ہیں. اللہ رب العزت نے یہ بات واضح طور پہ بیان فرما دی ہے کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کے اوپر احکامات تھوپتے رہیں، ہم آپ کو حکم دیتے رہیں اور آپ اسے ناپسند کرتے رہیں. جیسے کوئی شخص حکیم کے پاس جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تو حکیم اسے یہ کہے کہ بھئی آپ فلاں فلاں چیز چھوڑ دیں، آپ یہ نہ کھائیں، مثلا آپ کدو کھائیں، ککڑی کھائیں، ابلی ہوئی سبزیاں کھائیں، آپ کی بیماری صحیح ہو جائے گی. اب اگر یہ حکیم کی بات کے مقابلے میں یہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مرغن غذائیں کھاؤں گا، تو اس کی بیماری کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اور یہ بات وہ شخص کبھی بھی نہیں کہے گا، کیونکہ ظاہر بدن پر اس کو ضرر اور تکلیف پہنچی ہے اور اس کو محسوس ہو رہی ہے تکلیف. اس وجہ سے وہ حکیم کی ہر بات اور ہر قسم کی دوا چاہے وہ کتنی بھی کڑوی ہو کھانے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن چونکہ یہ معاملات کا ضرر، یہ دھوکے بازی کا ضرر اور نقصان اور اس کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے ابھی، لیکن یہ اس کا ایمان ختم کرتی جا رہی ہے، اس کا ایمان کمزور کرتی جا رہی ہے، اس کے اعمال ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کے لیے یہ تیار ہے. لہذا اپنے آپ کو ضرور بھی ضرور کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں اور لے کر جائیں اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کریں. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت آسان طریقہ لکھا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی عالم دین کے پاس جا کر کم از کم تفسیر پڑھ لیں، ترجمہ قرآن پڑھ لیں، اور اسی طرح احادیث پڑھ لیں یا فقہ کے کچھ ابواب پڑھ لیں، جس سے اتنا معلوم ہو جائے کہ خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں جو آپ کرتے ہیں دن بھر یا جو نوکری کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں. اس سے آپ کے اعمال کے پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور آپ کو صحیح راستہ بھی نظر آئے گا. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.